انہیں ملٹری ٹریننگ سے زیادہ دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ جس رات وہ عراق کے شہر تکرت میں پیدا ہوئے، اسی رات ان کے خاندان نے سیریا کے شہر ایلیپو کا سفر اختیار کیا، جہاں عماد الدین زنگی کے دور حکومت میں سکونت اختیار کی۔ کوئی اور نہیں بلکہ ہم کیمپس گرو پروفائلز میں بات کر رہے ہیں مسلم دنیا کے سب سے جانے مانے ہیرو، یروشلم کو فتح کرنے والے پہلے مسلم کمانڈر، ایوبی ڈائنسٹی کی بنیاد رکھنے والے ناقابل فراموش سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ صلاح الدین ایوبی کے چچا نور الدین زنگی ایک کمانڈر تھے، اسی لیے لڑپن سے ہی انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو ہر جنگ میں اپنے ساتھ رکھا۔ اسلامی سلطنت 1100 عیسوی میں مختلف حکومتوں میں بٹ چکی تھی۔ عباسیدز کا کنٹرول صرف بغداد تک محدود تھا، جبکہ عراق کے دیگر شہر اور سیریا کے علاقوں میں خود مختار حکمرانوں کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں مصر پر فاطمیدز کی حکومت تھی، جو کرپشن کے باعث کمزور پڑتی جا رہی تھی، جبکہ بیت المقدس پر صلیبی قابض تھے۔ ایسے میں نور الدین زنگی نے مصر کی حکومت کی مدد کے لیے فوجی بھیجے، جس کی کمانڈر صلاح الدین ایوبی تھے، اور فاطمیدز کو حکومت سے ہٹانے کے بعد مصر کے گورنر کی حیثیت سے حکومت کرنے لگے۔ مصر کا گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا مال غریب عوام میں تقسیم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مصروں میں صلاح الدین کی عزت بڑھ گئی۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سیریا سازشوں کا گڑھ بن گیا، اسی لیے فوری طور پر صلاح الدین نے مصر کو ایک الگ سلطنت کی حیثیت دے دی۔ انہوں نے دمشق پر حملہ کیا اور مصر سے لے کر شام تک کا ایک بہت بڑا علاقہ فتح کر لیا، لیکن اس بڑے علاقے کو فتح کرنے کے بعد بھی سلطان کی نظریں بیت المقدس پر تھی، جہاں موجود صلیبی حکومت ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھی۔ صلیبیوں نے 19 جولائی 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے صلح کی کئی کوششیں کی، کیونکہ ان کا ہدف لڑنا نہیں بلکہ اتحاد تھا، لیکن صلیبیوں نے بار بار صلح کے معاہدے توڑے، لہٰذا 1177 میں فوج ترتیب دے کر سلطان نے فلسطین پر حملہ کر دیا۔ حملوں کی شروعات میں سلطان نے کئی قلعے فتح کیے، لیکن فوج کی کمی کے باعث رام اللہ میں پہلی بار انہیں جنگ میں ناکامی دیکھنی پڑی، لیکن اس ناکامی نے سلطان کی ہمت کو پست نہیں ہونے دیا۔ 10 جون 1179 میں جب صلیبی حکومت نے دمشق پر حملہ کیا تو سلطان نے اس موقع پر اپنی فوج کے سامنے ایک یادگار تقریر کی، جس نے ان کے حوصلے بلند کر دیے۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو زبردست شکست ہوئی۔ جس کے بعد رحم کی درخواست پہ سلطان نے معافی دے دی اور صلح کر لی، لیکن 1194 میں گائے آف لوزائنن کی حکومت آتے ہی مسلمانوں کے ساتھ معاہدے پھر سے توڑ دیے گئے اور فلسطین میں مسلمانوں کے خلاف پھر کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ ایسے میں جب صلیبیوں نے حجاج کے قافلوں پر حملے شروع کیے اور انہیں لوٹنا شروع کیا تو سلطان نے صلیبیوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دمشق سے لے کر مصر تک اور دنیا بھر کے مسلمان ممالک سے جمع کی ہوئی ایک بڑی فوج کے ساتھ 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبی فوج پر حملہ کیا اور صلیبیوں کو شکست دی، اور آگے بڑھ کے ایک ہفتے کی شدید لڑائی کے بعد بیت المقدس کو فتح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ عرب دنیا کا اتنا بڑا سلطان جب اس دنیا سے گیا تو اس کے پاس کفن دفن اور قبر کے پیسے بھی نہیں تھے۔ سلطان کے خاندان نے مصر اور دمشق میں ایوب ڈائنسٹی کے نام سے حکومت کی، جو بعد میں 1250 میں مملوک ڈائنسٹی کے آتے ہی ختم ہو گئی۔ ہمیں امید ہے کہ کیمپس گرو پروفائل کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ For more videos, subscribe campusguru.pk